خروج کیا غیر اسلامی حکومت سے جائز ہے؟ مثلا کشمیر میں اگر طاقت ہو تو؟ خروج عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے حکومت کے خلاف بغاوت کرنا۔ تو اگر کسی جگہ استبدادی حکومت ہے، ایک تو جمہوری حکومتیں ہیں جو موجودہ زمانے میں قائم ہو گئی ہیں۔ جمہوری حکومتیں اس اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے اور ان کو 4 سال بعد 5 سال بعد موقع دیا جاتا ہے، جس کو وہ چاہے منتخب کر لیں۔ یہ جمہوری حکومتیں اگر کسی جگہ قائم ہیں تو اس میں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ خروج کا نام بھی اپنی زبان پر لائے، کیونکہ قوم کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا۔ جب ایک قوم اپنے ووٹوں سے، اپنی رائے سے اپنے لیے حکومت کا انتخاب کرتی ہے اور اس کا حق رکھتی ہے، تو آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا لیں۔ اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو اپنا پیغام لے کے جائیں لوگوں کے پاس۔ آپ کا منشور، آپ کا پیغام اگر لوگوں کو پسند آئے گا تو وہ آپ کو اقتدار دے دیں گے۔ لیکن اگر کسی جگہ استبدادی حکومت ہو، یعنی جمہوری نظام نہ ہو بلکہ کوئی خاندان، کوئی طبقہ وہ بندوق کے زور پر قبضہ کر کے کسی ملک کا نظم و نسق چلا رہا ہو، تو اس میں بغاوت جائز ہوتی ہے، بغاوت کرنا۔ لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں جو قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتے ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کیا ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ طے ہو جانا چاہیے کہ حکومت حقیقت میں استبدادی ہے، یعنی ٹرنی ہے، ظالمانہ حکومت ہے۔ حکومت لوگوں کی رائے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی۔ حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی پرامن ذریعہ باقی نہیں ہے۔ تو پہلے اس چیز کا پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ بغاوت کرنے کا فیصلہ کریں ان کو یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا قوم ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا ان کے ضمیر سے سوال کر کے ان کو اطمینان کرنا چاہیے، اور یہ اطمینان نظر آنا چاہیے کہ فی الواقع ایک استبدادی نظام میں کوئی بادشاہت ہے، کوئی آمر ہے، اور اس میں لوگ کسی دوسرے کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی زیادہ تعداد اس کے پیچھے ہے، ان کی اکثریت اس کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ بغاوت کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک بغاوت وہ ہے جو جمہوری ملکوں میں بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، وہ یہ کہ آپ باہر نکل آئے، آپ سڑکوں پر آ کے مظاہرہ کرنے لگ گئے، آپ نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، آپ نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ یہ بغاوت کی آپ کہہ سکتے ہیں سافٹ، نرم قسمیں۔ لیکن اگر بندوق اٹھا لی جائے گی تو پھر یہ ضروری ہے کہ جو لوگ بندوق اٹھائیں پہلے کسی علاقے میں ان کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی، اس کے بغیر نہیں اٹھانے کی اجازت دی جا سکتی۔ تو یہ 3 شرائط ہیں جن کے بعد کسی استبدادی حکومت کے خلاف، جمہوری حکومت نہیں، اس میں کوئی سوال نہیں ہے، خروج ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتا ہے۔ نہ یہ کوئی پسندیدہ چیز ہے، نہ یہ کوئی مستحب عمل ہے، نہ اس کو انبیاء علیہم السلام نے کبھی ترغیب دی ہے، نہ کبھی خود اپنے لیے اس کو پسند کیا ہے۔ یہ جائز عمل ہے، گوارا ہے، ہو سکتا ہے، بشرطے کہ پورا اطمینان ہو کہ لوگوں کے جان مال آبرو کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے ہمارے سامنے کیا نمونہ پیش کیا ہے؟ انہوں نے پرامن جدوجہد کا نمونہ پیش کیا، یعنی کسی حال میں انسانوں کی جان مال آبرو کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ تو جن لوگوں کے اندر سیاسی عزائم ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ ان کے کسی اقدام کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، گھروں کے ساتھ کیا ہوگا، بازاروں کے ساتھ کیا ہوگا، بچوں کی تعلیم کے ساتھ کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کی طال آزمائی کے نتیجے میں پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور بالکل بربادی کا سامان معاشروں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی بعض جگہوں پر جن لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، وہ اگرچہ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیرو بن گئے ہیں، انہوں نے بغاوت کر دی ہے، لیکن حقیقت میں وہ قوم کے دشمن ہوتے ہیں۔ پوری قوم کو، پورے ملک کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر صدیوں قومیں پیچھے چلی جاتی ہیں اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں۔ تو اس وجہ سے نہ پیغمبروں نے کبھی اس کو پسند کیا، اور جہاں تک ہمارے جلیل القدر علماء کا تعلق ہے انہوں نے بھی کم و بیش اس بات پر اتفاق کر لیا پچھلی 13-14 صدیوں میں کہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی جدوجہد کرنی ہے وہ پرامن طریقے سے، پرامن ذرائع سے،
سیاسی طریقوں سے کرنی چاہیے، اور میرے نزدیک یہی چیز ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ معاملہ بعض اوقات لوگوں کے جذبات کے خلاف ہوتا ہے، لیکن دین اور عقل دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ جذبات کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ آپ کے کسی اقدام سے اگر دوسروں کی جان کو، مال کو، آبرو کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، کسی پوری قوم کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ آپ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اگر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوا تو کیا جواب ہمارے پاس ہوگا اس کا۔ تو میرے نزدیک خواہ آپ کو دین کی جد و جہد کرنی ہو، خواہ آپ کو سیاست میں کوئی اقدام کرنا ہو، ہمیشہ اس کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنی چاہیے۔